إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ العنکبوت اس کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومی، اس کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، تو وہ ٹھہرے ان کے اندر، 1000 سنۃ، 1000 سال، الا 50 عاما، مگر 50 سال کم، یعنی 900 اور 50 سال وہاں رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطوفان، پھر پکڑ لیا انہیں طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے بچا لیا اسے، نجات دی اس کو، وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنا دیا اس کشتی کو، آیةً، نشانی، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام، ان کو بھی یاد کرو، اذ قال لقومی، جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوا، اور تم سب اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سب جانتے ہو، انما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم صرف عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اوثانا، بتوں کی، وتخلقون افقا، اور تم سب گھڑتے ہو جھوٹ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تعبدون من دون اللہ، جن کی تم سب عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، نہیں وہ سب اختیار رکھتے تمہارے لیے رزق کا، فابتغوا عند اللہ الرزق، تم سب تلاش کرو اللہ کے ہاں رزق، وعبدو، اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور تم سب اس کا شکریہ ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، وَإِن تُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ سب جھٹلائیں، وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم سب جھٹلاؤ، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو یقیناً جھٹلایا کئی امتوں نے، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور نہیں ہے رسول کے ذمے، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مگر پہنچا دینا واضح۔ أَوَلَمْ يَرَوْا، کیا بھلا نہیں ان سب نے دیکھا، کیف یبدئ اللہ، کیسے پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الخلق، مخلوق کو، ثم یعید، پھر وہ دوبارہ اسے لوٹائے گا بھی صحیح، ان ذالک علی اللہ یسیر، بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل سیرو، کہہ دیجئے، سیرو، تم سب چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پھر تم سب دیکھو، کیف بدأ الخلق، کس طرح پہلی بار پیدا کیا اللہ نے مخلوق کو، ثم یعید، ثم ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر وہ پیدا کرے گا دوسری بار بھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یعذب من یشاء، وہ جسے چاہیں عذاب دیں، ویرحم من یشاء، اور جسے چاہیں اس پر رحم فرمائیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس پر رحم فرماتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہو تم سب عاجز کرنے والے زمین میں، وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ آسمان میں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی تمہارا مددگار۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی ہم جو ہے وہ تفسیر دیکھتے ہیں۔ پیچھے چونکہ سورت کے شروع میں ہم نے پچھلے رکوع میں جو پڑھا، وہ استقامت پر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے، مومنوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، استقامت پر زور دیا گیا۔ تو اس رکوع میں استقامت اختیار کرنے والے 2 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، کیونکہ ان کا دور جو ہے وہ استقامت، ان کی اپنا جو ہے 950 سال تک جو انہوں نے تبلیغ کی، استقامت ہے، دین کی راہ میں استقامت ہے۔ لوگوں نے کیا کیا ان کو جواب دیے، کیا کیا باتیں کی، وہ ساری چیزیں اس واقعے کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ ان کو یاد کرو، دیکھو
نوح علیہ السلام کہ جن کو ہم نے بھیجا تھا ان کی قوم کی طرف، انہوں نے 950 سال تک، 1000 سال اور 50 کا انہوں نے تبلیغ کی، اللہ کی طرف بلایا لوگوں کو، لیکن نہ مانے ان کی قوم کے لوگ، انہوں نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے ان کی قوم کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ کئی جگہوں پر پہلے بھی موجود ہے، ہم پڑھ آئے ہیں، آگے بھی آئے گا۔ سورہ یونس میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، کہ بے شک وہ لوگ جن پر اللہ کا کلمہ واضح ہو گیا، ثابت آ گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ولو جاءتہم کل آیہ، ہر نشانی، یعنی اتنا عرصہ گزر چکا تھا، 950 سال معنی رکھتا ہے، اب تو اتنی عمریں بھی نہیں، اس وقت لمبی عمر ہوا کرتی تھی انسانوں کی، تو نوح علیہ السلام کی بھی اتنی زیادہ عمر تھی، اور اتنا عرصہ تک بتاتے رہے اور سمجھاتے رہے، دن رات ایک کر دیا۔ سورہ نوح میں ہم پڑھیں گے جا کے، نوح علیہ السلام کہتے ہیں دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے اپنے قوم کو رات کو بھی سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا، اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کرتا رہا، مخفی بھی ان کو سمجھاتا رہا، مجموع میں بھی جاتا رہا، اور تنہائیوں میں بھی ان کو نصیحتیں کرتا رہا، لیکن یہ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، واپس پلٹنے کا نام ہی نہیں لیتے، یہ سمجھتے ہی نہیں، کوئی بات دل میں ان کے بیٹھتی ہی نہیں، اور اصرار کیا ہوا ہے، وَأَسَرُّوا، اصرار کیا انہوں نے کس پر؟ تکبر پر اور جھٹلانے پر، اور اپنے باطل معبودوں کو انہوں نے کیا کہا کہ ان کو پکڑے رکھنا، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ فرماتے پھر جب ہم نے فیصلہ کر لیا انجیناہ اصحاب السفینہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات دی اور کشتی والوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی تیار کرو، پیچھے سورہ یونس میں ہم پڑھائے ہیں، نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اس وقت آتے تھے تمسخر کرتے تھے، اللہ نے فرمایا انا نسخر منکم کما تسخرون، وقت آنے والا ہے تم سے بھی مذاق کیا جائے گا۔ وہ مذاق کرتے تھے کہ دیکھو یہاں کوئی پانی نہیں، قریب کوئی سمندر نہیں، کوئی دریا نہیں بہتا، اور یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ ہم پہلے کہتے نہیں تھے کہ معاذ اللہ، نبی کے بارے میں کہنے کہ ہم کہتے تھے نا پہلے معاذ اللہ کہ ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اب دیکھو ریت میں کشتی بنا رہے ہیں، چلتے پھرتے ان کا مذاق اڑاتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی میں بٹھایا، اور جو ایمان لائے تھے ان پر ان کو کشتی میں بٹھایا، اور کشتی پھر زمین سے پانی نکلا، چشمے پھوٹے زمین سے، آسمان سے بھی پانی آیا، طوفان آیا، اور صفحہ ہستی سے سب کو مٹا دیا گیا، اور وہی بچے جو اس کشتی میں تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد جتنی بھی نسل چلی انہی لوگوں سے چلی جو کشتی میں باقی بچے تھے۔ آیتن، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں آیت لہم انا حملنا ذریتہم، کہ یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے حملنا ذریتہم، کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا تھا، فی الفلک المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون، ان جیسے ہم نے اور بھی پیدا کیے جو جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور یہ سورہ یاسین میں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں بھی تذکرہ کیا انا لما طغى الماء، جب پانی میں طغیانی آئی، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تم کو کشتی پر سوار کیا تاکہ ہم اس کشتی کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس نصیحت کو یاد رکھیں۔ فانجیناہ اصحاب السفینہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی ان کو بھی اور کشتی والوں کو بھی، وجعلناها آیۃ للعالمین، اور ہم نے اس کو نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے۔ اور اسی طرح آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر تذکرہ کیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی صبر والا ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنا لمبا عرصہ تک تبلیغ کی اور کس کس انداز سے سمجھاتے رہے قوم کو۔ آج بھی کوئی دین کا داعی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اسے بھی صبر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کو تو 950 سال ہو گئے، ہمیں 9 سال بھی نہیں ہوتے، 9 دن بعد ہم جو تھکے ہوتے ہیں کہ بہت سمجھا لیا ان کو، بہت بتا دیا، اب تو یہ سمجھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اتنا لمبا عرصہ تک صبر کرتے رہے اور دعوت دیتے رہے، یہ نہیں کہ پھر سوئے رہے یہ کام چھوڑ دیا ہو، نہیں، مسلسل دعوت ہے، دن رات دعوت ہے، انداز بدل بدل کر دعوت ہے، اکیلے میں، تنہائی میں، مجلسوں میں، محفلوں میں، ہر وقت کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے اور دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں پیغام ہے دین کے داعی کے لیے
اسے صبر سے کام لینا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بطور نمونہ ہے، وہ بھی جو ہے اللہ کے خلیل تھے اور بہت بڑے صبر کرنے والے تھے۔ ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کی طرف یہاں اس جگہ پر اشارہ کیا گیا ہے کہ جو ان کی زندگی کے پہلو جو ہے وہ صبر والے، برداشت والے۔ کتنا بڑا صبر ہے کہ ابھی ابتدائی ایام باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، باپ کو توحید کی دعوت دی تو گھر سے نکال دیا ہے، اور پھر قوم کو سمجھایا اور بتایا تو قوم کوئی ستاروں کی پجاری، کوئی سورج کے پجاری، کوئی جو ہے چاند کی پوجا کرنے والے، کوئی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مورتیاں ان کے سامنے سجدے کرنے والے، ان سب کو دعوت دی۔ اور پھر ایک دن ایسے نہیں سمجھے تو پھر اور جہاد کیا اس سے بڑھ کر کہ ان کے معبود جو ہے بت خانے میں چلے گئے اور سارے فجعلہم جزازا، ان سب بتوں کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ پھر قوم نے پکڑا اور کہا کہ ہمارے خداؤں کا قاتل ہے، پکڑو اس کے لیے آگ جلاؤ۔ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔ کتنا بڑا صبر ہے، کتنا بڑا صبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تمہارے صبر اتنے تو نہیں جتنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا نا۔ چیخا جلایا گیا ساری قوم نے مل کر، اور اس وقت جو ہے منتیں مانا کرتی تھیں عورتیں، کسی کا بچہ بیمار ہو جاتا تو وہ عورتیں منت مانتی تھیں کہ میرا بچہ یہ ٹھیک ہو جائے، اور اتنی لکڑیاں، اتنی گٹھڑیاں لکڑیوں کی اٹھا کے میں اس چیخے میں جا کے ڈالوں گی جو ہمارے خداؤں کی قاتل کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ کئی عرصے تک وہ چیخا تیار کرتے رہے، بھڑکاتے رہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے حوالے کر دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو جملے کہے تھے، جو الفاظ کہے تھے، اللہ نے اس الفاظ کی بدولت جو ہے اس ساری آگ کو گلزار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فرشتے آئے تھے، آگ والے، بارش برسانے والے، آندھیوں والے، کہا کہ ابراہیم اگر آپ کا حکم ہو ہم بارش برسائیں، آگ کو ختم کر دیں۔ ابراہیم آپ کا حکم ہو ہم آندھیاں چلا کر ان ہواؤں کو، اس آگ کو اڑا کر، ہواؤں میں اڑا کر انہی کے گھروں میں لے جائیں جو یہ آگ جلانے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس رب کی خاطر گھر چھوڑا تھا، باپ چھوڑا تھا، برادری سے منہ موڑا تھا، اور جس رب کی خاطر، جس رب کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے میں نے آتش کدے میں بتوں کو جو ہے توڑا تھا، آج اگر اس دہکتی ہوئی آگ میں وہ رب مجھے جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو میں نے پھر اس جان کا کرنا کیا ہے؟ وہ رب دیکھ رہا ہے، یہ جان تو دی ہوئی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت، واتقوا، اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اللہ کے علاوہ تم جن کی پوجا کرو یہ سارے وثن ہیں، یہ ساری مورتیاں ہیں، یہ بت ہیں، یہ خود تم نے بنائے۔ پہلے سمجھا رہے، نہیں سمجھے تو پھر توڑ دیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اور پھر آگ میں جب ڈالا جانے لگا تو انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے پھر آگ کو حکم دیا، آگ گلزار بن گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وتخلقون افقا، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ تم نے خود جھوٹ گھڑ لی ہیں۔ یہ کیا جھوٹ تھے کہ انہوں نے ایک تو معبود بنائے ہوئے تھے، اوثانہ وثن بنائے ہوئے تھے۔ اب وہ بت کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے ہر معبود کے لیے کوئی نہ کوئی کہانیاں، قصے بنائے ہوئے تھے، کہانیاں گھڑی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ تخلقون افقا، تم نے وہ سارے جھوٹ اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ جس طرح آج بھی ملیں گے نا کوئی کہانیاں گھڑی ہوں گی، اس وقت کے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی کہانیاں گھڑی ہوئی تھیں اپنے باطل معبودوں کے لیے۔ لیکن جس طرح انسان کی فطرت ہے، انسان یہ چاہتا ہے، دیکھتا ہے کہ نباتات کیسے اگتی ہے، کھیت کھلیان، یہ پھول کیسے لگتے ہیں، سبزے کیسے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ لگانے والے ہیں، اور سارے بار بار دلائل دیے اللہ نے قرآن میں۔ کون ہے جو گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے؟ فالق الحب والنوا، وہ گٹھلی کو پھاڑنے والا، وہ دانے سے کونپلے نکالنے والا ہے، وہ درختوں کو اگا کر بڑا کرنے والا، اور ان پہ پھل پھول لگانے والا، اور ان میں ذائقے اور مٹھاس اور رنگ بھرنے والا وہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الواقعہ میں جا کے پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں کیا تم مزارع ہو؟ یہ پیدا کرنے والے ہم ہیں، ہم نحن الزارعون، تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ کون ہے یہ؟ لیکن انہوں نے باطل معبود جنہوں نے پکڑے ہوئے تھے،
تو ان باطل معبودوں کی طرف نسبتیں کی ہوئی تھیں کہ یہ پھل اگانے والا ہے، یہ بیٹے دینے والا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے، یہ فلاں کرنے دلیل دو، فلاں تمہارا بزرگ یا مورتی یا یہ پتھر کا جس کا مجسمہ تم نے بنا لیا وہ بزرگ فوت ہو گیا، وہ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، تو دلیل اس کی دو نا، دلیل دو۔ دلیل کوئی ہے نہیں، جھوٹ بنایا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آتے تھے دیکھتے پتہ چل جاتا تھا ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، اس رب کی بات کریں گے۔ اسی طرح مشرکین مکہ جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اپنے باطل معبودوں کے قصے اور کہانیاں سنایا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے دور سے ان مشرکوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ محمد آ رہے ہیں اور آ کر یہ بات کریں گے تو توحید کی بات کریں گے، آ کر یہ بات کریں گے تو ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی، ایک اللہ کی حاکمیت کی بات کریں گے، ایک اللہ کے الہ ہونے کی، ایک اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے والا، پالنے والا، پوسنے والا اس رب کی بات کریں گے۔ محمد آ رہے ہیں۔ آج بھی ہمیں جو قرآن کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، جن کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، ان کے آج ہمیں بھی ایسا بننا ہے کہ علاقے میں پتہ ہو کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا، یہ کسی کی جو ہے اللہ رب العالمین کی صفات غیروں میں جو ہم بانٹی جا رہی ہے، یہ بندہ برداشت نہیں کرے گا۔ یہ موحد ہے، یہ کہنے والا ہے کہ مشکل کشا ایک اللہ ہے، یہ وہ آ رہا ہے جو بات کرے گا ایک رب کی، بیٹے دینے والا وہ ہے، پریشانیاں ٹالنے والا وہ ہے، بارشیں برسانے والا وہ ہے، نباتات اگانے والا وہ ہے، وہ جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے غریب کر دے، جس کو چاہے فقیر کر دے، تاجوروں کو کے تاج چھین کر تخت سے اٹھا کر تختوں پہ بٹھا دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ پتہ ہونا چاہیے ہمارے بارے میں بھی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں مجلسوں میں، مجلس لگی ہے، ایسے ہی کوئی چھوڑ دیتے ہیں، تخلقون افقا، ایسے ہی مجلس میں نا کوئی وہ فلاں بزرگ تھا، پتہ نہیں بختیار کاکی، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، وہ فلاں جا رہے تھے، پتہ نہیں مشرق کی طرف جا رہے تھے یا پتہ نہیں مغرب کی طرف جا رہے تھے، اور راستے میں جو ہے وہ ایک وہ بہت بڑا دریا آ گیا، وہ پتہ نہیں دریا میں وہ پھر انہوں نے کیا پڑھا تھا، لا حول ولا پڑھا، پتہ نہیں کیا جملے کہے انہوں نے، وہ دریا جو ہے وہ سمٹ کر ایک نالی بن گیا اور انہوں نے جو ہے چھلانگ لگائی اور چلے گئے۔ بزرگوں کی تعریفیں اور ایسی باتیں جو عقل نہیں مانتی، فطرت نہیں مانتی ان کو۔ فلاں بزرگ جا رہے تھے بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، دیکھا کہ جو ہے نا وہ بیت اللہ وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ نہیں ہے، پتہ نہیں کون سے بزرگ تھے، نام پتہ نہیں کیا تھا، دیکھا پوچھا، وہ کہا کہ بیت اللہ جو ہے نا وہ فلاں رابعہ بصری ہے، پتہ نہیں کیا نام تھا، اس کے جو ہے نا وہ استقبال کے لیے بیت اللہ گیا ہوا ہے۔ اس طرح کی کہانیاں اور جھوٹ، اور وہاں پر ایک اللہ کو ماننے والا، اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والا، التحیات للہ کہنے والا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں نماز میں بلند کرنے والا، وہ وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے اور چپ کر کے بیٹھا ہے۔ بولا کریں ایسی مجلس میں جس مجلس میں تخلقون افقا، اللہ کے مقابلے میں اللہ کی صفات غیروں میں بانٹی جا رہی ہوں اور جھوٹ بیان کیا جا رہا ہو، اور اس طرح کے بزرگ جن کا نہ نام کا پتہ نہ کسی کام کا پتہ، اور اس طرح کی باتیں جو عقل نہیں مانتی، فطرت نہیں مانتی، قرآن کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے، ایسی باتیں جب ہو رہی ہوں، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے وہاں خاموشی سے بیٹھے ہیں، بولیں وہاں پر تاکہ اللہ عرش پر خوش ہو، اللہ رب العالمین عرش پر خوش ہوں، اللہ کو پتا ہو کہ میرا بھی بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ میرا بھی بیٹھا ہوا ہے، کہیں ان کو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے لڑ پڑیں، گلے نہیں پڑنا ہوتا، لڑنا نہیں ہوتا، لیکن حق سمجھانا ہوتا ہے، حقیقت بتلانی ہوتی ہے۔ کس طرح کعبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے جا رہے ہیں، اے کعبہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، میرا دل نہیں کرتا چھوڑ دوں، لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، میں جا رہا ہوں۔ آپ روتے ہوئے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کعبہ چل کے نہیں گیا، کہاں سے کہانی بنا لی، گھاڑ لی، فلاں بزرگ کے لیے جو ہے نا وہ کعبہ استقبال کرنے کے لیے چلا گیا تھا، فلاں نے یوں کیا تھا، فلاں نے جو ہے نا وہ کشتی ڈوبی تھی، اتنے سالوں تک کشتی ڈوبی رہی، وہ پھر پیر صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، مرید نے دیکھا وہ کمر کو تیل لگا رہے تھے یا پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، دیکھا کہ اس کے جو ہے نا کمر پر وہ نشان لگے ہوئے ہیں،
اور مرید نے پوچھا کیا ہو گیا؟ وہ پیر صاحب کہنے لگے جی وہ بس وہ کشتی ڈوبنے لگی تھی نا، میں نے اس کو جو ہے نا وہ کندھا دیا۔ ممبروں پہ بیٹھ کے اس طرح کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آگے سے کہنے والے سبحان اللہ، کچھ پتہ نہیں۔ جس طرح سنانے والے جاہل، اس طرح سننے والے جاہل، نہ کوئی بات کا ثبوت نہ عقل۔ اور پھر ان بابوں کو کیا بنایا ہوا پھر؟ مشکل کشا، حاجت روا۔ ہمارے پاکستان میں جو کلمے کے نام پہ بنا ہے، دیکھیں ذرا غور کریں، اللہ کی صفات کو کس طرح در در پہ بانٹا جا رہا ہے۔ کوئی داتا ہے لاہور میں، علی حجویری رحمہ اللہ، نیک تھے، بزرگ تھے اللہ کے، کیا بنایا ہوا ان کو؟ داتا۔ چوک ہے داتا، چوک کا نام بھی داتا رکھا ہوا ہے۔ داتا کا کیا معنی ہے؟ دینے والا۔ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو سارے جہان کو کھلانے والا ہے۔ نماز میں الحمدللہ رب العالمین، اور وہاں داتا اس کو بنایا ہوا ہے۔ ادھر ملتان میں آئے، شہر اولیاء، کیا کہا جائے؟ شہر اولیاء، ملتان شریف، کتنے درباریں، کتنے مزار، ان درباروں پہ سجدے ہو رہے ہیں۔ اور ایک پیر صاحب وہاں پہ ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ رکن عالم، شاہ رکن عالم۔ رکن عالم کا کیا معنی ہے؟ رکن کا معنی ہوتا ہے پلر، ستون۔ عالم کا معنی جہان، یعنی جہان کا ایک پلر۔ اگر یہ نہ ہو تو جہان گر جائے۔ جس طرح ایک ٹیبل کے 4 ستون ہوتے ہیں، 4 پائے ہوتے ہیں، 4 پائی کے 4 پائے، اسی لیے اس کو 4 پائی کہتے ہیں۔ ایک پایا نہ ہو، ایک ستون نہ ہو، ایک پلر ہٹا دیں، گر جائے گی، ٹیبل گر جائے گی، چیئر گر جائے گی۔ معاذ اللہ یہ عالم کا ستون ہے، وہ تو فوت ہو گئے، عالم تو جاری ہے۔ اللہ کی صفات در در پہ بانٹی ہوئی ہیں۔ کسی کو کلندر، کسی کو لجپال۔ دیکھیں نا، لجپال، لاجپال، لاج کہتے ہیں عزت کو، اور پال کا معنی پالنے والا، عزتوں کا رکھوالا۔ کون ہے عزت دینے والا؟ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، اوروں کو دی ہوئی ہے۔ اور پھر پیر عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم۔ تو یہ سب کیا ہے؟ پھر ہر جو ہے بزرگ کے نام پر قصے اور کہانیاں منسوب کی ہوئی۔ ملتان میں ایک اور ہے دربار، ایک اور مزار ہے، اس پہ جو ہے شاہ شمس تبریز، سنا ہوگا آپ نے نام، شاہ شمس تبریز۔ کیا کہتے ہیں؟ شاہ شمس تبریز۔ شاہ شمس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نا مچھلی کو، سمندر سے مچھلی پکڑ کے اور اوپر کر کے سورج کی روشنی سے نا سورج قریب آ جاتا تھا، اور پھر مچھلی کو یا ان کا ہاتھ اوپر چلا جاتا تھا سورج کے قریب، اور مچھلی پھر بھون کر کھاتے تھے۔ سننے والے سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا یہ نہیں پوچھتا مچھلی تو بھونی گئی، بزرگوں کا ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا، ہاتھ نہیں چلا، تپش نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ بدر میں تپتی ہوئی ریت پہ اپنا جو ماتھا رکھا، آنسو گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو گئے، آپ کو بھوک بھی لگی، آپ کو جو ہے زخم بھی لگے، آپ بیمار بھی ہوتے تھے، لیکن ان بزرگوں کو جو ہے انبیاء سے بھی وہ رتبہ بڑھا دیا ان کا۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، بزرگوں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں، اور نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ کواکب میں مانے کرشمہ، کافروں کے بارے میں تو کہتے ہیں نا، کواکب میں مانے کرشمہ، تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مسلمانوں پر مگر کشادہ ہے راہیں، جو چاہیں وہ جو مرضی چاہیں کرتے رہیں۔ بزرگوں کا رتبہ، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا دیں، اور نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ نہ توحید، نہ ایمان بدلے، نہ توحید بدلے، نہ ایمان میں کچھ خلل آئے، اپنے لیے تو سارے کام جائز کیے ہوئے ہیں، یہی کام کچھ اور کر دیں تو ان کو کافر کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب تمام مسلمانوں کو عقیدہ توحید کی سمجھ عطا کر دیں۔ اخلقون افقا، یہ سب جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں، سب پیروں کی طرف جو منسوب ہیں قصے اور کہانیاں، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کا، کوئی ثبوت نہیں ان کا۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون رزقا۔ اور پھر کیوں کرتے ہیں یہ؟ کیوں جھوٹی کہانیاں منسوب کی ہوئی ہیں؟ کیوں ان کی طرف جھک رہے ہیں؟ کیوں ان کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں نذرانے دے رہے ہیں؟ کیونکہ انسان کو کچھ چاہیے، رزق چاہیے، عزت چاہیے، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے۔
اللہ فرماتے لا یملکون لکم رزقا، جن کی طرف جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے، تمہارے رزق کا مالک اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے فرض کیا ہے ایک دن میں 17 بار الحمدللہ رب العالمین، وضو کر کے مصلی پہ چڑھ کے ہاتھ باندھ کے ایک دن میں 17 بار کہنا فرض ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، اور فرض نمازوں کی رکعت کی جو تعداد ہے ایک دن میں وہ 17 ہے۔ 17 بار ایک دن میں الحمدللہ رب العالمین کہلوائے اللہ نے، کس لیے؟ تاکہ انسان تیرے ذہن میں آئے لا یملکون لکم رزقا، کوئی اور تیرے رزق کا مالک نہیں ہے، نہ تیری دکان، نہ تیرا کاروبار، نہ تیرا بزنس، نہ تیرے تعلقات، نہ فوت شدہ بزرگ اور بابے جن کو تم جو ہے اللہ کے برابر اللہ کی صفات ان کو دیے جا رہے ہو، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ ان کی درباروں اور مزاروں پہ جا کے جو ہے نذرانے دیتے ہو، وہ اللہ کے برابر نہیں ہے، تمہارے رزق کے مالک وہ نہیں ہے، رب العالمین وہ ہے، وہ رزق کا مالک۔ لا یملکون لکم رزقا، ان کے پاس کوئی رزق نہیں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، جو رزق کا مالک ہے اسی سے رزق تلاش کرو، اسی کے سامنے جھکو، عبادت، رکوع، سجدہ، نظر و نیاز، حج، قربانی اسی کے لیے، وَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، ایمان دی ہے، امن دی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یاد رکھو اسی کی طرف جانا ہے۔ درمیان میں ہے کوئی واسطے، کوئی وسیلہ؟ اب دیکھیں رب کا قرآن ہے، کہا کوئی واسطہ اور وسیلہ ہے، لیکن آج کئی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے کیا کہا ہوا ہے، ڈائریکٹ رب کے پاس پہنچ جاؤ گے، ایسے چلے جاؤ گے، دنیا کے وزیر اعظم کو، دنیا کے کمشنر کو، دنیا کے ڈی جی، ڈی ایس پی، ڈی سی او، ڈی پی او، ان کو تم نہیں مل سکتے بغیر واسطے اور وسیلے کے، ایس ایچ او تک نہیں پہنچ سکتے تم، اور تم اللہ تک پہنچتے ہو بغیر واسطے اور وسیلے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں مت بیان کرو۔ یہ تو دنیا کے بڑے بڑے عہدے والے ظالم ہیں، یہ بڑوں کی سنتے ہیں، یہ انصاف نہیں کرتے، سب کی نہیں سنتے، سب کو حقوق پورے نہیں دیتے۔ کیا اللہ رب العالمین کے ہاں وہی ظلم والا نظام چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَاعْبُدُوا، اسی کی عبادت کرو، کوئی واسطے اور وسیلے درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے رزق کا مالک وہ ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ تو آسمان دنیا پہ آتے ہیں رات کے آخری حصے میں، کیا کہتے ہیں، حل من مستغفر، حل من مستشفع، حل من مسترزق، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے شفائیں مانگنے والا۔ وَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کر لو، معافی مانگ لو، وہ خود کہہ رہا ہے معافی مانگو، معاف کر دوں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اس سے رزق تلاش کرو، وہ رزق کا مالک رزق دینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ لیکن ہماری حال کیا ہوتا ہے کہ ہم رزق کی تلاش میں اس قدر سرگرداں ہوتے ہیں، رزق تلاش کرنے کے لیے، رزق کمانے کے لیے، اپنی جاب کے پیچھے، اپنے کام کے پیچھے، اپنے کیریئر کے پیچھے اس قدر سرگرداں ہے آج انسان کہ اس رازق کو بھولا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، نماز کیوں نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنے کا ٹائم کیوں نہیں ملتا، یہ سبق لیکچر سننے کا، ٹیسٹ دینے کا، یہ سبق سنانے کا ٹائم کیوں نہیں مل رہا ہمیں، نماز پڑھنے کا ٹائم کیوں نہیں مل رہا، قرآن سیکھنے کا ٹائم کیوں نہیں مل رہا، کہاں مصروف ہیں؟ رزق کمانے میں رازق کو بھول کر۔ آؤ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اس کے پاس ہے، اللہ کا اعلان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم، آدم کے بیٹے، او آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، اللہ فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، اپنی دکان بند کر کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنی جاب کو سائیڈ پہ رکھ کے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے آیا کر، اپنے دماغ کو بھی فارغ کر کے آیا کر، اپنے دل کو بھی فارغ کر کے آیا کر، اپنے اعضاء کو بھی فارغ کر کے آیا کر، میری عبادت کر، تملأ قلبک غنا، تیرے دل کو میں غنی کر دوں گا۔ اصل غنا تو دل کا غنا ہے، یعنی تیرے دل کو امیر کر دوں گا، امیری ہی امیری ہوگی، سکون ہوگا، امن ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے تیرے کاموں کو میں سنوار دوں گا، تیرے کام درست کر دوں گا اور سیدھے کر دوں گا، میرے عبادت کے لیے وقت نکال، عبادت کے لیے وقت نکالیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق مانگیں، اللہ سے رزق تلاش کریں۔ جمعے کے لیے کہا نا، جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کی جب اذان ہو جائے تو لوٹو، بند کر دو اپنی دکانیں اور کاروبار، اللہ کی طرف آؤ۔ جب پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ،
جب اذان ہو جائے جمعہ پڑھ لو، خطبہ سن لو، پھر جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ سے رزق مانگنا ہے، اللہ کی عبادت کر کے بھی، پھر محنت کر کے بھی، حلال ذریعہ اپنائیں، لیکن ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کو وقت دیں، ٹائم دیں، اور خلوص دل سے خالی ذہن ہو کر دلی لگاؤ کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں تو اللہ رزق میں برکتیں عطا کر دیتے ہیں۔ الیہ ترجعون، جانا اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس جانا ہے، تو دنیا میں اسی کے بن جاؤ۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم سب جھٹلاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے ان سے کہو اگر تم سب جھٹلاؤ، تم سے پہلے بھی کئی لوگوں نے جھٹلایا ہے، رسول کے ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے۔ آگے ایک اور اہم چیز بیان کی ہے، اکثر انسان کی جو فطرت ہے نا، وہ فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان پوچھتا ہے کہ آخر ہم بنے کیسے ہیں، ہم کیسے بنے ہیں۔ دیکھیں نا، چھوٹا بچہ ہو، جب تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے، 2 سال 2.5 سال 3 4 سال کا، تو وہ پوچھتا ہے اپنے والدین سے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے بنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سوالات آتے ہیں انسان کے ذہن میں، یہ آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی، یہ پھل پھول، یہ پودے، یہ درختوں پہ پھل کیسے لگے، یہ پھول کیسے لگے، ہم کیسے بنے، کہاں سے آئے۔ یہ ایک فطرتی سوال ہے انسان کا، اس فطرتی سوال کا جو فطرت کی آواز ہے، اس پر جواب دے کر اللہ نے آخرت سمجھائی ہے، اس کو سمجھا کر آخرت سمجھائی ہے کہ یہ جو فطرت تمہاری بتاتی ہے، اس کو دیکھ رہے ہو کہ کیسے انسان آ رہا ہے، انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، درختوں کے پھل پہ پھل کیسے لگتے ہیں، پھول پہ کیسے لگتے ہیں، ایک ہی جو ہے لکڑی ہے، ایک تنا ہے درخت کا، سوکھا ہے، خشک ہے، اس کے اوپر جو ہے پتے لگے ہوئے ہیں، اس کی ٹہنیاں لگی ہوئی، چھوٹی سی ڈنڈی ہلکی سی، اس کے اوپر پورا بڑا سارا انار کا جو ہے دانہ لگا ہوا ہے، انار، اس انار کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے اور پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اس کی جس ڈنڈی کے ساتھ وہ لٹک رہا ہے انار کا دانہ، اس ایک ڈنڈی سے پانی کہاں سے آیا، ذرا اس کو توڑ کے دیکھو اندر کیا ہے، اندر کوئی نالی لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے پانی بھرا ہے، کیسے بنا، یہ رنگ کیسے آیا، ذائقہ کہاں سے آیا، مٹھاس کہاں سے بھری اس میں۔ ہر پھل پر غور کرو، دیکھو، پھر اپنے آپ کو دیکھو اللہ نے کیسے انسان بنایا، اپنے بچوں پہ غور کرو، ماں کے پیٹ میں اللہ نے بچے کو کیسے بنایا، آنکھیں کہاں سے بنی، ناک کہاں لگا، پانی کا ایک قطرہ، پانی کی ایک بوند، اسی سے اللہ نے خلقت کی، تخلیق کی ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ان کتنی خوبصورت تخلیق کی ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ، کیا تم دیکھتے نہیں کس طرح اللہ نے اس مخلوق کی ابتدا کی ہے، اللہ ان چیزوں کی ابتدا کیسے کرتا ہے، ایک دانے سے درخت کی ابتدا کیسے کرتا ہے، اور ایک پانی کے قطرے سے انسان کی ابتدا کیسے کرتا ہے، یہ جانور، یہ پھل، یہ پھول، یہ پودے، یہ نباتات، یہ پرندے، یہ حشرات الارض، یہ ساری مخلوق، اس کی ابتدا اللہ نے کیسے کی ہے۔ ثم یعیدہ، اس پر غور کر لو، دیکھ لو، جس طرح یہ بچہ پیدا کیا، جس طرح تمہیں پیدا کیا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی پیدا کر لے گا، تو مشکل ہے۔ دیکھیں نا، 2 ٹوک انداز میں جواب ہے، بڑے زبردست انداز میں جواب ہے۔ تم یہ کہتے ہو نا کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیسے اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے، بتائیں گے کیسے اٹھو گے، جیسے پیدا ہوئے ہو۔ یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، کیسے پیدا ہو، دوبارہ کیسے کھڑے ہو گئے، اللہ کیسے اٹھائے گا ہمیں، بھی کیسے اٹھائے گا، جیسے پیدا کیا ہے۔ جب پیدا کیا تم کچھ تھے، جو ایک قطرے سے بنا سکتا ہے وہ مری ہوئی اور بسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ تو غالباً ہے نا شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، جنہوں نے اردو میں پہلی دفعہ ترجمہ کیا قرآن کا، غالباً وہی، وہ کہتے تھے کہ پہلی دفعہ پیدا ہونا معلوم ہے نا، پہلا دفعہ پیدا ہونا معلوم ہے، تو اسی طرح دوسرا ہے، اسی طرح دوسرا ہے۔ پہلا تمہیں معلوم ہے نا کیسے آئے ہو، تو دوسرا اسی طرح ہے۔ پہلے کو مانتے ہو، دوسرے کا انکار کرتے ہو، عقل کہاں ہے تمہاری؟ مشکل تو پہلی بار ہوتا ہے نا، مشکل تو پہلی بار بنانا ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں نا، دنیا کی جدید ٹیکنالوجیز ہیں، چیزیں ہیں، یہ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، میں اس پہ ریکارڈ کر رہا ہوں سبق، آپ موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ سن رہے ہیں۔ جس نے پہلی دفعہ ایک کمپیوٹر بنایا تھا، مشکل تو پہلی دفعہ تھا نا، دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے، اسی تو کاپی کرنی ہے، مشکل پہلی دفعہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز انجینئر نے بنائی ہے، ایجاد کی ہے، پہلی بار بنانا مشکل ہے، دوبارہ بنانا تو آسان ہے۔ ذرا پہلی دفعہ بنا سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ ثم یعیدہ، وہ لوٹائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر بڑا آسان ہے، کیوں نہیں آتی تمہاری عقل میں بات؟
कुल सीरू फिल अर्द फंजुरू, ये समझ नहीं आती तो देखो, घूमो फिरो जमीन में जाओ, फंजुरू कैफ बदा अल खल्क, अपने आप पर गौर करो। और बदा अल खल्क, अल्लाह की मखलूकात फैली हुई है, फंजुरू देखो सारी मखलूकात को, कैफ बदा अल खल्क, किस तरह अल्लाह अपनी मखलूक की इब्तिदा करते हैं। फलों को देखो, फूलों को देखो, हैं नबातात को देखो, पत्तों को देखो, दरख्तों को देखो, लहलहाते खेतों को देखो, फिजाओं को देखो, हवाओं को देखो, सूरज की किरणों को देखो, सितारों को देखो, आसमान को देखो। देखो ये सारी रब की मखलूक है, किसने इसको पैदा किया है, किसने इनकी इब्तिदा की है। तुम अल्लाह युनशिउन नशअतल आखिरा, फिर अल्लाह दूसरी बार भी पैदा करेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो सूरज की तपिश का मालिक है, जो इतने बड़े सूरज को दहका सकता है, जो इतनी बड़ी और वसी कायनात को बना सकता है। हम देखें ना, बाद लोगों के ना ये अकल में नहीं आती ना चीज कि कैसे दोबारा उठेंगे। क्या ये अकल में आता है कि इस जमीन से सूरज जो है वो 3 लाख बल्कि इससे भी ज्यादा गुना बड़ा है? क्या ये अकल में आती है बात? तो फिर इसी आसमान के नीचे, इसी फिजा में उस सूरज से भी लाखों गुना बड़े, करोड़ों अरबों खरबों सितारे मौजूद हैं, कहकशाएं मौजूद हैं। ये अकल में आती है बात? लेकिन साइंसदानों ने, रिसर्च करने वालों ने बतलाया है, उनकी तहकीकात हैं, तो देखकर कई मान रहे हैं, कई मानते हैं ना। वरना इस जमीन पर रहते हुए हम सूरज को देखें तो कितना बड़ा लगता है, तो 5-6 मीटर का एक टिकिया सी लगती है, 5-6 मीटर की। लेकिन साइंसदानों ने, रिसर्च करने वालों ने, मुशाहिदात करने वालों ने जब बताया है हमें, तो मानते हैं इस जमीन से लाखों गुना बड़ा है। जिस तरह इस चीज को माना है, तो अल्लाह के बताने से, रसूलुल्लाह के बतलाने से आखिरत को क्यों नहीं मानते, जन्नत को क्यों नहीं मानते, जहन्नम को क्यों नहीं मानते? माना यही तो इल्मुल गैब है ना। युअज़्ज़िबु मन यशा, याद रखो वो रब जिसको चाहता है अजाब देता है, और जिस पर चाहता है वो रहम करता है। अल्लाह ताला हमें अपने रहम करने वाले बंदों में शामिल कर ले। अल्लाह हम पे रहम फरमाए, अल्लाह अपने अजाबों से हमें बचाने अपनी रहमत के साथ। हम यही दुआ करते हैं। हमारा कुरान पढ़ना इसीलिए है कि हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन जाए। अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिला नामुमकिन है। अल्लाह अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें, अल्लाह अपनी रहमत से हमारी टूटी फूटी बातों को कबूल कर लें, और अल्लाह अपनी रहमत से हमें अपनी जन्नतों का मेहमान बना दें। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्ज़, और तुम रब को आजिज़ नहीं कर सकते ज़मीन में ना आसमान में। वमा लकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई ना वली है, ना कोई दोस्त है, और ना कोई तुम्हारा मददगार है। हमारा रुकू कंप्लीट हुआ, आगे इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम फिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।